حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجاہدین کی صف بندی کی۔ یہ لوگ روزے سے تھے اور یہ کھجوریں بھی چوس چوس کر کھاتے تھے، یعنی ان کا صرف اور صرف تقویٰ تھا تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے 3 دفعہ شدید آندھی دیکھی اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پہلے میں نے زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ فرمایا پہلی مرتبہ جبریل امین نازل ہوئے ہیں، دوسری مرتبہ میکائیل آئے ہیں، تیسری مرتبہ اسرافیل آئے ہیں۔ حضرت جبریل امین جنگی ہتھیار سجا کر ہاتھ پر نیزہ لے کر سرخ رنگ کی گھوڑی پر بیٹھ کر تشریف لائے۔ اب کفار کی جانب سے طاقت کے نشے میں سرشار، مغرور عتبہ، شیبہ اور ولید جو ہیں وہ مقابلے میں آئے، انفرادی مقابلے میں۔ مسلمانوں کی طرف سے 3 انصار گئے تو عتبہ نے کہا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم انصار ہیں۔ تو اس نے کہا واپس چلے جاؤ، تم جا کر کھیتی باڑی کرو، تم ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو عتبہ نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ان کو بھیج جو ہمارے اپنے ہیں، ہم ان سے جنگ کریں گے، انصار سے جنگ کرنا ہماری توہین ہے۔ تو مسلمانوں کی طرف سے حضرت امیر حمزہ، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت عبیدہ بن حارث، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے بیٹے حارث، یہ مقابلے پر گئے۔ جب انہوں نے اپنا تعارف کروایا تو عتبہ نے کہا اب ٹھیک ہے۔ تو حضرت حمزہ شیر خدا، اسد اللہ و اسد الرسول نے جو ہے عتبہ کو جہنم واصل کیا۔ اس کا بیٹا ولید، اس کو حضرت علی المرتضیٰ نے جہنم واصل کیا۔ تیسرا جو اس کا بھائی ربیعہ تھا، اس کا اور حضرت عبیدہ بن حارث کا مقابلہ تلوار زنی چل رہی تھی کہ اس کی تلوار جو ہے وہ حضرت عبیدہ بن حارث کی پنڈلی میں لگی، جس سے آپ زخمی ہو گئے۔ تو حضرت علی نے پہنچ کر اس ربیعہ کو بھی جہنم واصل کیا۔ مسلمانوں نے تکبیر کا نعرہ لگایا۔ حضرت ابو عبیدہ بن حارث کو زخمی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ آپ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس زخم سے میری شہادت ہوگی؟ حضور نے فرمایا صبر کرو، اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب کفار نے بہت زیادہ تنگ کیا تو حضرت ابو طالب نے یہ اشعار کہے تھے کہ ہم حضور کے گرد پروانہ وار لڑ لڑ کر مر جائیں گے لیکن حضور پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو طالب نے جو شعر کہے تھے ہم نے اس کی عملی تفسیر بن کر دکھا دی۔ ہم نے اپنی جانیں قربان کر دی لیکن آپ پر آنچ نہیں آنے دی۔ اس کے بعد انفرادی جنگ کے بعد گھمسان کا رن پڑا، مسلمان بڑی بے جگری سے لڑے۔ ایک اسی طرح کافر آگے آیا، اس نے کہا میرا لقب ابو ذات القریش ہے، اس کو حضرت زبیر بن عوام نے قتل کیا۔ آپ نے اس پر تاک کر برچھی ماری، اس نے زرہ پہنی ہوئی تھی، وہ برچھی اس کی آنکھ میں لگی اور اس کے دماغ سے پار کر گئی۔ وہ گھوڑے سے گرا تو آپ نے وہ برچھی اٹھائی، کھینچی تو اس کا پھل ٹیڑھا ہو گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے زبیر یہ برچھی مجھے دے دو، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ اس جنگ میں مجاہدین کا جھنڈا جس کا نام عقاب تھا وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ اس جنگ میں سب سے زیادہ کافر جو ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں جہنم واصل ہوئے، جن میں کسی نے روایت میں 36 بتایا ہے، کسی نے 30 بتایا ہے اور کسی نے 33 بتایا ہے۔ یعنی یہ جنگ جو ہے اس میں اللہ کی مدد ایسی آن پہنچی کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم ایک آواز سنتے تھے، تو جب انہوں نے وہ آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیان کی تو فرمایا یہ جبریل امین کی گھوڑی کا نام ہے، اور وہ اپنی گھوڑی کو کہہ رہے تھے آگے بڑھ آگے بڑھ۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم دیکھ رہے تھے کہ ہم ابھی تلوار کو اپنے بازوؤں میں بلند کرتے ہیں کہ وہ سامنے والا
جو ہے وہ جہنم واصل ہو جاتا تھا۔ تو حضور نے فرمایا یہ فرشتے تھے، 1000 فرشتہ جو ہیں وہ تمہاری مدد کے لیے آسمان سے نازل ہوا۔ دو چھوٹے بچے معوذ اور معاذ، یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس آئے اور فرمایا چچا وہ ابو جہل کہاں پر ہے؟ تو انہوں نے کہا تم نے کیا کہنا ہے؟ تو حفیظ جلندری وہ کہتا ہے کہ وہ بچے یوں کہنے لگے قسم کھائی ہے مریں گے یا ماریں گے ہم ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو، قسم کھائی ہے مریں گے یا ماریں گے ہم ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا کہ اس کے گرد تو بہت زیادہ جو ہے حفاظتی دستہ ہے۔ ابھی وہ بات کر رہے تھے کہ اسی اثنا میں جو ہے وہ ابو جہل نمودار ہوا، تو حضرت معاذ نے اس پر جو ہے وہ وار کیا، وہ زخمی حالت میں نیچے گرا، تو اس کے بیٹے اکرمہ نے بھرپور وار کیا جو اس بچے کے لگا، اور اس کا بازو جو ہے وہ کٹ کر ساتھ جھولنے لگا۔ تو اس نے اپنا بازو اپنے پاؤں کے نیچے سے رکھ کر اس کو کھینچ دیا، تو کافروں کے پاؤں اکھڑ گئے، 70 آدمی ان کے گرفتار ہوئے، 70 آدمی جو ہے ان کے جہنم واصل ہوئے۔ اور یہ اتنی سخت جنگ تھی کہ ایک مرتبہ ایک تابعی نے صحابہ سے فرمایا کہ اے صحابہ تم تو بہت خوش قسمت ہو، تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں زندگی گزاری، حضور کے جلوے دیکھے، حضور کے ساتھ سفر کیے، ہم ان سے محروم رہے۔ تو حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی سخت سرزنش کی، فرمایا ایک تو یہ اس وقت میں پیدا ہونا چاہتا ہے جب اللہ نے اس کو نہیں پیدا کیا، اور دوسرا اس کو کیا معلوم ہے اس وقت اسلام لانا ایسے تھا جیسے ہاتھ پر انگارے رکھے گئے۔ ہم نے غزوہ بدر میں اپنے عزیز و اقارب کو قتل کیا۔ اس جنگ کا آپ اندازہ لگائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد ابو العاص بھی حضور سے مقابلہ کرنے کے لیے کفار کی طرف سے آئے، حضور کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب وہ بھی ابھی اسلام نہ لائے تھے، وہ بھی کفار کی طرف سے جنگ لڑنے کے لیے آئے، اور یہ دونوں شخص جو ہیں وہ گرفتار ہوئے۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق کا بیٹا وہ بھی کفار کی طرف سے جنگ کرنے کے لیے آیا۔ اس نے کہا جب وہ مسلمان ہو گیا کہ ابا جی بدر کے دن آپ میری تلوار کے زرد پر تھے، لیکن میں نے اپنا باپ ہونے کی وجہ سے آپ کو چھوڑ دیا۔ تو آپ نے فرمایا اگر بیٹا تم میری تلوار کی زرد پر آتا تو میں تیرا سر قلم کرنے میں بالکل دیر نہ لگاتا، کہ تو کہ میرے محبوب کا دشمن تھا۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے سگے ماموں کو قتل کیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی بے جگری سے لڑ رہے ہیں کہ ایک شخص ان کے مقابلے میں آتا ہے، تو وہ تلوار روک دیتے ہیں، دوسری مرتبہ پھر وہی شخص آتا ہے، پھر تلوار روکتے ہیں، تیسری دفعہ آپ اس کی گردن اڑا دیتے ہیں، وہ ان کا سگا باپ ہوتا ہے جو کفار کی طرف سے لڑنے آیا ہے۔ یعنی صحابہ کرام نے ہر چیز کو پس پشت ڈال کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو آگے رکھا۔ اسی طرح حضرت موصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سگے بھائی کی گردن کاٹ کر حضور کی خدمت میں پیش کی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے مومنو تم اپنی جان مال آل اولاد ماں باپ سے زیادہ میرے محبوب سے محبت کرو گے تو تمہارا ایمان قبول ہوگا۔ تو صحابہ نے اس کا عملی مظاہرہ کر کے دکھایا۔ جب یہ گرفتار ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر سے مشورہ لیا کہ ان قیدیوں کا کیا کرنا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ان قیدیوں کا جو ہے سب کا سر قلم کر دیا جائے، میرے رشتہ دار میرے حوالے کیے جائیں، حضرت علی کے رشتہ دار ان کے حوالے کیے جائیں، اور ان کی گردنیں کاٹ دی جائیں، تاکہ آنے والی دنیا کو پتہ چل جائے کہ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں آئے گا اس کا ہم سے کوئی رشتہ نہیں، ان کی سزا صرف سر قلم ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو نرم دل تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، ان میں سے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو موم کرے گا اور یہ اسلام لے آئیں گے۔
چنانچہ ان کو فدیہ کے ذریعے رہا کیا گیا۔ 4000 درہم جو ہے وہ فدیہ رکھا گیا۔ کچھ صحابہ کے بچوں کو تعلیم کے لیے کہا کہ 10 بچوں کو وہ تعلیم دے، وہ پیسہ نہیں دے سکتے تھے تو ان سے وہ فدیہ لیا گیا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو 10 گھوڑے اور 150 اونٹ جو ہے وہ مال غنیمت میں آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن جو زرہ پہنی ہوئی تھی اس کا نام جو تھا ذات الفضول تھا۔ یہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو دی تھی۔ مال غنیمت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کے حصہ میں وہ تلوار آئی جس کا نام الذوالفقار تھا۔ بدر کے تیسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کفار کو جو ہے وہ ایک کنویں میں ڈلوا دیا، اور آپ اس کنویں کے پاس کھڑے ہو کر آپ نے کہا کہ اے کفار مکہ، اے گروہ کفار مکہ، بتاؤ تمہارے جھوٹے خداؤں نے کیا کیا؟ اے ابو جہل، او عتبہ، او شیبہ، او میہ، بتاؤ۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنتے ہیں۔ آپ نے فرمایا عمر یہ تجھ سے زیادہ سنتے ہیں لیکن بولنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فتح اور مسلمانوں کو نصرت عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے بدر کے مجاہدین کو فرما دیا اب تم جو مرضی کرو تمہیں معاف کر دیا جائے گا، کوئی بھی گناہ تم پر لاگو نہ ہوگا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر جب اقتدار میں آئے تو آپ نے فرمایا کہ یہ اصحاب بدر اب کسی جنگ میں حصہ نہیں لیں گے، یہ جو ہیں یہ ہمارے نبی کی نشانیاں ہیں، اب یہ مدینہ ہی میں رہیں گے، یہ کسی جنگ میں حصہ نہیں لیں گے۔ لیکن جب مسیلمہ کذاب نے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا اور جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تو حضرت ابوبکر صدیق نے اپنا ہی بنایا ہوا قانون توڑ دیا۔ فرمایا کوئی بدری ہو یا غیر بدری ہو، وہ سب جو ہیں حضور کی ختم نبوت کے ناموس کے لیے میدان جنگ میں مسیلمہ کذاب کے خلاف جو جنگ یمامہ لڑی گئی اس میں شرکت کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 27 غزوات میں حصہ لیا اور کل 238 مسلمان شہید ہوئے، لیکن جب یہ مسیلمہ کذاب کے خلاف ختم نبوت کی جنگ لڑی گئی اس میں 1200 مسلمان شہید ہوئے، جس میں 700 حافظ قرآن تھے، جس میں حضرت سالم مولا حذیفہ بھی شامل تھا۔ تو غزوہ بدر مسلمانوں کا پہلا عظیم الشان غزوہ ہے جو کہ رہتی دنیا تک اس کا نام رہے گا۔ قرآن کریم کی سورۃ انفال کی 9ویں آیات میں اس کے متعلق ذکر کیا گیا ہے۔ جب حضرت زید بن حارثہ فتح کی خبر لے کر آ رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر حضرت رقیہ جو کہ حضرت عثمان غنی کے نکاح میں تھی ان کا جنازہ پڑھایا جا رہا تھا۔ اسی طرح جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد کو حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو اس نے فدیے میں ایک ہار پیش کیا۔ یہ ہار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پہلی زوجہ حضرت ختیجۃ الکبریٰ کو تحفے میں دیا تھا۔ اس ہار کو دیکھ کر آپ کو ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی یاد آ گئی اور آپ کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے۔ فرمایا ایک ماں کا بیٹی کے لیے تحفہ تھا، اے صحابہ اگر تم اجازت دیتے ہو تو میں یہ ہار اس کو واپس کر دوں۔ اسی طرح جب آپ صف بندی کر رہے تھے تو ایک صحابی جو ہیں وہ صف میں تھوڑے سے آگے تھے تو آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، آپ نے اسے چھڑی مار کر کہا اے اسود قطار میں آ جا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے مجھے تکلیف دی ہے، مجھے بدلہ چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ چھڑی اس کے ہاتھوں میں تھما دی تو اس صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بدن پر کپڑا نہیں، آپ کے بدن پر کپڑا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا قمیض کو اوپر کیا تو اس صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم سے اپنا جسم لگایا اور بوسے لینے شروع کر دیے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدلہ لینے کا نہیں کوئی بھی جواز تھا، میدان جنگ میں کھڑے ہیں،
موت ہمارے سامنے کھڑی ہے، آپ کے جسم سے یہ جسم لگ گیا، اب اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے بچائے گا۔ یعنی صحابہ کرام کا عقیدہ دیکھیں، ان کے نزدیک ہر چیز، ہر سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان۔ انہوں نے اپنی جان کو حضور کے قدموں میں قربان کر دیا، انہوں نے اپنے مال کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں قربان کر دیا، انہوں نے اپنی اولاد کو حضور کے قدموں میں قربان کر دیا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اور علامہ اقبال فرماتے ہیں صدق خلیل بھی ہے عشق اور صبر حسین بھی ہے عشق، اور مارکا بدر و حنین میں بھی، مارکا بدر و حنین بھی ہے عشق، عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرع دین ہے بت گدا تصورات۔ یعنی کہ بدر و حنین کا جو مارکا ہے وہ عشق کی معراج ہے۔ اور فرمایا کہ فضائے بدر پیدا کر، اب بھی فرشتے تیری مدد کو آسمان سے اتریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اصحاب بدر کے صدقے ہماری بخشش فرمائے، ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان نفوس قدسیہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اور ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔